کو کیا لگتا ہے طریقہ کار؟ کیا سنجیدگی سے امن کی کوششیں ہو رہی ہیں؟ اس سے پہلے ضابطۂ اخلاق سائن کیا جاتا ہے، میٹنگز ہوتی ہیں، باتیں ہوتی ہیں، انٹیریئر منسٹر کراچی کے دورے لگاتے ہیں، اب ایک ریلی نکال لی آپ نے، امن ہو گیا کیا کراچی میں اب؟ فریہ، میں سب سے پہلے تو یہ کہنا چاہوں گا کہ مئی کے مہینے میں شہر کراچی میں جون کے مہینے میں 250 لوگ مارے گئے، اور جولائی کا جو مہینہ گزرا ہے اس میں شہر کراچی میں 340 لوگ مارے گئے۔ 345 آج اگست کا پہلا دن ہے، لیکن ابھی تک کی اطلاعات کے مطابق صبح سے 16 لوگ مارے جا چکے ہیں۔ 18 ہو گئی ہے۔ میں آپ کو بڑے افسوس کے ساتھ بتاتی ہوں راج الہدیٰ صاحب، ابھی ہمارے جو لیٹسٹ فگرز آئے ہیں 18۔ جی بالکل، تو میں تھوڑی دیر پہلے ابھی آیا تھا، اس وقت میرے پاس 16 کی فگر تھی۔ شہر کراچی کے اندر قتل ہو رہے ہیں، لاشیں گر رہی ہیں، اور اس ساری صورتحال کے اندر یوں امن ریلی کا انعقاد ایک بڑی مبارکباد کی بات ہے۔ وہ لوگ کہ جو امن کا جذبہ رکھتے ہوں، وہ لوگ کہ جو امن کے حوالے سے آگے آئیں، یہاں پر سول سوسائٹی بھی آگے آئی ہے، یہاں پر علماء اکرام بھی آگے آئے ہیں، یہاں پر سیاسی جماعتوں نے بھی اس حوالے سے کام کیا ہے۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ بے اختیار لوگوں کی امن ریلی ایک معنی رکھتی ہے، اور با اختیار لوگ صرف امن ریلی نکالیں اور شہر کراچی میں امن و امان قائم کرنے کے لیے کسی کو نہ پکڑیں، کسی کو سزا نہ دیں، کوئی یہاں پر لا اینڈ آرڈر سچویشن کو برقرار رکھنے کے لیے سیکیورٹی فورسز اپنا کردار ادا نہ کریں، معصوم لوگ مرتے رہیں، قتل ہوتے رہیں، بچے، عورتیں اس کے اندر ان کے خون بہتے رہیں، اور کاروبار تباہ ہوتے رہیں، مزدوروں کا اس شہر کے اندر حال ختم ہو گیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں تو اس امن ریلی سے مجھے بتائے گا معراج الہدیٰ صاحب، اس ریلی سے کیا فائدہ ہوا ہمیں؟ دیکھیں، ریلی کا مطلب تو ایک جذبہ ابھارنا تھا، لوگوں تک پیغام پہنچانا تھا۔ یقیناً وہ جذبہ بھی پہنچا، وہ پیغام بھی پہنچا، لیکن اس سے آگے بڑھ کر ایک قانون کے دائرے میں، آئین کے دائرے میں قانون اور آئین کو قائم کرنے کے لیے ایک پولیس اور رینجرز اور سیکیورٹی فورسز کا محکمہ ہے، کوئی وزارت داخلہ ہے، کوئی حکومت ہے۔ لیکن مجھے بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے شہر کراچی کے اندر کوئی حکومت نہیں نظر آ رہی۔ یہاں پر جس جگہ چاہیں قتل و غارت گری شروع ہو جاتی ہے، اور معصوم لوگ بیچارے جان بچاتے پھرتے ہیں۔ اس شہر کے اندر بسوں پہ فائرنگ ہوتی ہے، بسوں میں بیٹھنے والے محفوظ نہیں ہیں، غریب لوگ بیچارے مارے جاتے ہیں، ان کے ٹھیلے جلائے جاتے ہیں۔ مجھے اپنی رپورٹر کے پاس بھی جانا ہے جو ہمیں ذرا بتائے اس کراچی کی صورتحال کیا، مگر شجیع میمن صاحب اس سے پہلے کہ میں اپنے رپورٹر کے پاس جاؤں، مجھے یہ بتائے گا، مان لیا آپ کی انٹینشن پہ کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہے، آپ نے ایک اچھا کام کیا، میرے ساتھ دونوں محترم حضرات بیٹھے ہیں، وہ سب آپ کے قدم کو سراہ رہے ہیں، مگر جو میسج لوگوں میں جا رہا ہے کہ حکومت سنجیدہ قدم نہیں کرتی۔ ریلی آپ نے ان علاقوں میں نکالی جہاں پہ امن و امان ٹھیک ہے، کوئی آپ کٹی پہاڑی پہ جاتے، کوئی ایسے علاقے میں جاتے جہاں پر لوگوں کو میسج دینا ہے، اور یہی خرچہ کا مقصد یہ تھا کہ اس کو آپ کسی پوزیٹیو جگہ پہ خرچ کرتے۔ ہیومن رائٹس کی رپورٹ آئی ہے، اس نے کچھ چیزیں آئیڈینٹیفائی کی ہیں، آپ لوگ آئیڈینٹیفائی کرنے پہ توجہ دیتے۔ دیکھیں فریہ، جہاں تک ریلی کے فائدے کی بات ہے تو جو ایک فائدہ ریلی کا مجھے سمجھ میں آیا، اور میری نظر میں ایک یہ بہت بڑی اچیومنٹ تھی، اس سے پہلے تمام پولیٹیکل پارٹیز کے لیڈران تو ہمیشہ آپس میں بیٹھتے تھے، یا ان کی اعلیٰ قیادت آپس میں بیٹھ کے ڈائیلاگ کرتی تھی، سیاست بھی کرتی تھی، لیکن یہ پہلا موقع تھا کہ جب پولیٹیکل ورکرز وہ ساتھ تھے ایک پولیٹیکل ایکٹیویٹی میں، اور جب ایک دوسرے کے نعرے بھی لگ رہے تھے، بہت پیشنٹلی یہ ایک اچھا ماحول نظر آیا کہ لوگوں نے ایک دوسرے کو برداشت کیا۔ پھر یہ سیاسی ایکسرسائز ہو گئی، پھر تو یہ ایک پولیٹیکل ایکسرسائز کیا۔ آپ اس کو پلیز مجھے کمپلیٹ کرنے دیں۔ بات یہ ہے کہ اگر یہی اسپرٹ ہم دینا چاہتے ہیں جہاں پہ پولیٹیکل ورکرز لڑتے ہیں اور ایک دوسرے کو دور دور سے صرف ایک دوسرے کا فلیگ دیکھ کر ایک دوسرے پہ گولیاں چلانا شروع کر دیتے ہیں، تو یہ ایک میسج تھا کہ ہم جب ورکر بھی ایک دوسرے کے ساتھ ایک دوسرے کے نعرے لگا رہے ہیں، ایک دوسرے کو پیشنٹلی دیکھ رہے ہیں، ایک دوسرے سے ہاتھ ملا رہے ہیں، ایک دوسرے سے گلے ملا رہے ہیں، اور یہ ایک پہلا اسٹیپ تھا۔ اب میں آپ کو دوسری بات بتاؤں، یہ ریلی کوئی یہاں پہ ختم نہیں ہوئی، ہم نے اس امن کے سفر جو پیس ڈرائیو کا نام دیا ہوا ہے، یہ آخری دن تک چلتا رہے گا جب تک کراچی میں، لیکن اگر یہی وقت اور ریسورس اگر آپ مسائل کو آئیڈینٹیفائی کرنے میں، جیسے وسیم صاحب نے ابھی کہا کہ غیر سنجیدہ تاثر جا رہا ہے، فریہ صاحبہ آپ نے مجھے اگر بلایا تو آپ پلیز مجھے پیشنٹلی سنیں، آپ اگر یہاں پہ مجھے بلایا تو پیشنٹلی سنیں۔ جی میں یہ کہہ رہا ہوں، ہم ہر اس ایریا میں جائیں گے
جہاں پہ وائلنس ہو رہا ہے, جہاں پہ کشیدگی ہے. یہ صرف شروعات تھی, ایک ٹوکن میسج تھا سب کے لیے, پوری سول سوسائٹی کے لیے, کراچی کے پولیٹیکل پارٹیز کے لیے, کہ ہم لوگ اس طرح ایک رول ماڈل کے طور پہ ایک ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے, مجھے آپ ذرا, میں آپ کے پاس دوبارہ وہ ہم ہر افیکٹڈ ایریاز میں جائیں گے, اور میں یہ ایک امن ریلی اپنی جگہ پہ, لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ نہیں کہ حکومت خاموش ہو کے بیٹھ گئی ہے. حکومت کے جتنے بھی لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں, پولیس ہو, رینجرز ہو, ایجنسیز ہو, وہ اپنا کام کر رہی ہیں مختلف ایریاز میں. جہاں جہاں پہ یہ واقعات رونما ہو رہے ہیں وہاں پہ پولیس اور رینجرز جا رہی ہیں, وہاں پہ اسلحہ بھی ریکور ہو رہا ہے, لوگ بھی گرفتار کر رہے ہیں. پہلے یہ ایک دو ایریاز پہ یہ چیز مبنی تھی, اب یہ کراچی کے کافی ایریاز میں. ٹھیک ہے, آپ کہہ رہے ہیں سب حالات ٹھیک ہو رہے ہیں, میں حالات پوچھتی ہوں. ٹھیک ہے, مجھے سے اپنے رپورٹر کے پاس رہنے دیں. محمد حفیظ صاحب ہمیں انڈا موڑ سے جوائن کر رہے ہیں نوت نازم آباد میں. حفیظ صاحب مجھے بتائیے گا ابھی اس وقت کیا صورتحال ہے, آج سارا دن کیا حالات رہے ہیں کراچی کے؟ جی فریہ, شہر کراچی کے اندر ٹارگٹ کلنگ اپنے ہے. آج صبح سے لے کے اب تک جو ہے 18 افراد کو موت کی نیند سلا دیا گیا ہے. اس شہر کے اندر قانون نافذ کرنے والے ادارے نہ تو حرکت میں آ رہے ہیں ان تمام واقعات کے بعد, اور حکومت نام کی کوئی چیز نظر نہیں آ رہی. اس وقت شہر کے اندر یہ دعوے کیے جا رہے ہیں کہ امن کی ریلیاں نکالی جا رہی ہیں, مگر بدقسمتی سے امن کی ریلیاں اس علاقے میں نکالی جا رہی ہیں جہاں پر امن سے پورا علاقہ ہے. کٹی پہاڑی اس وقت میں موجود ہوں, 1 کلومیٹر دور ہے کٹی پہاڑی کا علاقہ, جو اس وقت کراچی کے لیے نوگو ایریا بن گیا ہے, جہاں دہشت گرد موجود ہیں. عوام کا بھی یہی کہنا ہے کہ یہ نوگو ایریا جو علاقے بنے وہاں حکومت کوئی کارروائی کیوں نہیں کرتی. ابھی ہم عوام سے ہی بات کر لیں گے, ان کا یہ کیا کہنا ہے کہ امن کی ریلی کے وجہ سے. شہریوں سے بات کرتے ہیں, آپ خود سن لیں شہری کی کیا رائے ہے. جی بتائیے گا, آپ کیا امن ریلی سے کچھ قائم ہوگا اس طرف دیکھیے. امن ریلی سے کوئی فائدہ نہیں ہے. امن ریلی سے بیوقوف بنایا جا رہا ہے عوام کو, اور جہاں پر آپریشن کرنا ہے وہاں پر آپریشن کیا جائے. شہر پاؤ کالونی جہاں پر مسلح دہشت گرد موجود ہیں, کٹی پہاڑی جہاں پر بسوں کی کی جا رہی ہے, بنارس جہاں پر بسوں سے اتار کے عوام کو مارا جاتا ہے. ٹھیک ہے, ان لوگوں کو کیوں نہیں پکڑتی حکومت؟ ٹھیک, وہ کہہ رہے ہیں ان لوگوں کو پکڑنے سے یہ پوچھے گا. میری بات سنی جائے حفیظ صاحب, لوگوں سے پوچھیں وہ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا اقدامات اٹھائے جائیں, لوگوں میں کس طریقے سے اویئرنیس کروائی جائے کہ حالات ٹھیک ہو. ہر شہری کا فرض ہے اس وقت آگے آنا. شہر قائد کے اندر امن کے لیے کیا حکومت کو اقدامات کرنا چاہیے, آپ فرمائیں. حکومت کوئی اقدام نہیں کرے گی, یہ صرف ڈبل سواری چلیں ٹھیک ہے, شکریہ, بہت بہت شکریہ حفیظ صاحب. یہ لوگوں کا پرسیپشن دکھانے کی ہم کوشش کرتے ہیں. شکریہ بہت بہت حفیظ صاحب. ہم دکھانا یہ چاہتے ہیں کہ لوگوں میں سے کیا پرسیپشن جا رہا ہے, اور صرف ایک ریلی کی بات نہیں, جنرل چیزوں پہ آ جائیں. سلوشن کیا ہوگا؟ رینجز کی بات ہوئی, خود آپ کی پارٹی کے الفاظ ہے کہ رینجز باہر آتی ہے اور ایکشن نہیں کرتی. رینجز کو کس نے ایکشن کروانا ہے؟ دیکھیں, گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے یہ کہ لا اینڈ آرڈر مینٹین کرے. کل کی خبر ہے, آج اخباروں میں بھی ہے کہ 3 دہشت گرد جو کلعدم تنظیموں سے جن کا تعلق تھا وہ سوراب گوٹ سے پکڑے گئے. اس کو کسی عام سیاسی جماعت نے نہیں پکڑا ہے, پولیس نے پکڑا ہے, لا انفورسمنٹ ایجنسیز نے پکڑا ہے. ان کے اور بھی لوگ کچھ بھاگ بھی گئے, ان کے یہاں سے اسلحہ ملا, ان کے یہاں سے ہینڈ گرنیٹ ملے, بارود ملا. تو ایسا نہیں ہے لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو پتہ نہیں ہے کون کیا کر رہا ہے اور کہاں موجود ہے. گورنمنٹ کی ول نظر نہیں آتی. گورنمنٹ تو ساری بات آ کے حکومت پہ آ جاتی ہے. ساری حکومت ہی کی ذمہ داری ہے کہ دیکھیں, میں سراہوں گا اس ریلی کو, ضرور سراہوں گا, مگر صرف کراچی کو پارلیمنٹ کے اندر بیٹھ کے اون کرنا کہ کراچی سب کا ہے, کراچی ہمارا ہے, کراچی پہ سیاست مت چمکاؤ. اگر کراچی پہ سیاست چمکانی ہے تو پھر عوام دیکھ رہے ہیں آپ کو, پریکٹیکلی کچھ کر کے دکھاؤ. لوگ روز مر رہے ہیں, ابھی 18 کا فگر آ گیا ہے, روز لوگ مر رہے ہیں. اگر میں تو یہ پھر سے کہہ رہا ہوں, 10,000 دفعہ کہہ چکا ہوں, اگر MKM کا خدا نہ خواستہ کوئی آدمی انوالو ہے تو اس کو پکڑیں, اس کو سزا دیں, عوام کو دکھائیں, مگر کوئی ایکشن تو لیں. ابھی عوام کیا کہہ رہی ہے, مجھے بھی نہ سنے, کوئی بھی ہو, کوئی بھی سیاسی جماعت ہو, لوگ مر رہے ہیں. یہ عوام کیا کہہ رہی ہے, کہاں کہاں نام لیے ہیں انہوں نے, وہاں دہشت گرد موجود ہیں, کیوں نہیں جا کے پکڑتے؟ اس وقت کیوں جاتے ہیں جب چیف منسٹر صاحب کی طرف سے آرڈر آتا ہے 5 دن بعد, جب 125 آدمی مر چکا ہوتا ہے. شہزاد میمن صاحب وقت کی جانے جلدی سے بتا دیں, عوام سڑک پہ کھڑا ہوا ایک شخص آپ کو بتا رہے کہاں کہاں حالات خراب ہیں, ایکشن کیوں نہیں لیتے؟ دیکھیں فریہ, حکومت نے ایکشن لیے ہیں, اگر نہ لیتی تو اتنے سارے لوگ گرفتار نہیں ہوتے. لیکن میں نے بتایا کہ انفارچونیٹلی پہلے یہ فوکسڈ ایریا میں تھا, اب یہ کراچی کے مختلف ایریاز میں یہ چیزیں چل رہی ہیں. اب اتنا ہیومنلی پاسبل نہیں ہے کہ کراچی کے ہر گلی, ہر کوچے میں ہم لوگ جو ہے رینجرز اور پولیس کو تعینات کر لیں. ہم لوگ یہی کوشش کر رہے ہیں حکومت کی طرف سے, خصوصی طور پر رینجرز اور پولیس کی مدد سے. ان ایریاز میں چھاپے بھی مارے جا رہے ہیں, ریڈز بھی کیے جا رہے ہیں, لوگوں کو گرفتار بھی کیا جا رہا ہے جو افیکٹڈ ایریاز ہیں.
दूसरी जाने मैं ये कहूंगा कि इसको कतन ये ना समझें आप इन चीजों को। ठीक, शजीब मेमन साहब मुझे एक वक्फा लेना है, मैं फिर आपके पास आती हूँ। आपने कहा एक्शन लिया जा रहा है, मगर इस एक्शन का नतीजा क्यों नहीं निकल रहा? वो कौन सी सियासी जमातें हैं, जैसा कि शजीब मेमन साहब ने कहा, जो कि एक दूसरे के झंडे देखकर ही गोलियां बरसाना शुरू कर देती हैं? कराची के हालात बहुत ज्यादा गंभीर होते चले जा रहे हैं। इसके बारे में हमारे फेसबुक के ब्लॉग पर भी आप अपने कॉमेंट्स लिखिए। मेरे साथ तीनों रहनुमा मौजूद हैं, उनसे हम जरूर इसके बारे में सवाल पूछेंगे जो आप लिखेंगे। मेरे फेसबुक के पेज पर न्यूज़ बीट पर आप अपना ब्लॉग देख सकते हैं, क्वेश्चंस लिख सकते हैं। मगर जाते जाते मुस्लिम लीग नून ने हुकूमत की अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जियों से मुतालिक एक वाइट पेपर जारी कर दिया है। नवाज लीग की जानिब से जारी किए गए वाइट पेपर में 16 दिसंबर 2009 से लेकर अब तक हुकूमती खिलाफ वर्जियों के बारे में बताया गया है। इस सिलसिले में आज नवाज शरीफ ने कहा है कि करप्शन छुपाने और जाती मफादात के लिए इदारों को लड़ाया जा रहा है। नवाज शरीफ साहब ने क्या कहा वो भी सुन लीजिए, मगर कराची पर ही बात होगी वक्फे के बाद। कीप वॉचिंग न्यूज़ बीट। सुप्रीम कोर्ट जो है वो एक बड़ा अच्छा काम कर रही है। हुकूमत अगर करप्ट है तो हुकूमत की करप्शन का नोटिस ले रही है। जिन्होंने अरबों करोड़ों अपनी जेबों में डाले हैं, उनकी जेबों से वो पैसा अगर निकालने की कोशिश हो रही है तो क्या ये बुरा हो रहा है? और फिर हुकूमत जो सुप्रीम कोर्ट जो हुक्म जारी करती है उस पर अमल दानिस्ता तौर पर जानबूझकर नहीं किया जाता। हम बात करें कराची के हालात की। कराची के हालात का जिम्मेदार कौन है? आज फिर पॉइंट ऑफ ऑर्डर पर वसीम अख्तर साहब ने भी सवाल उठाया, मगर कहा यह जा रहा है कि गैर संजीदा लग रही है हुकूमत हालात सही करने में। एक अमन की रैली निकलती है कराची में, मगर उसके बावजूद कत्ल का सिलसिला जारी है। कत्लेआम आखिर कब तक होगा, उसके बारे में आपको कुछ दुख भरी कहानी सुनाते हैं। सजाई टाउन में बादशाह खान और उनका भतीजा कत्ल कर दिया गया। मुसल्लह अफराद ने ताहिर खान को भी कत्ल कर दिया। तीसरे टाउन में से 2 नामालूम अफराद की लाशें बरामद। औरंगी टाउन MPR कॉलोनी के करीब से 20 साला नौजवान की लाश बरामद। पार्क वाली बिल्डिंग के करीब से नामालूम शख्स की लाश बरामद। पीराबाद कॉलोनी में फायरिंग से 22 साला रजमई खान जाँ बहक हो गए। लियारी के इलाके से हाथ बंदी लाश मिलती है। कहकशां सोसाइटी में फायरिंग से शुएब जाँ बहक हो गए। बल्दिया टाउन में नामालूम अफराद के हाथों देवर और भाभी कत्ल। फायरिंग से नसरुल्लाह सगीर, 2 बच्चे, शाहवदीउल्लाह, नजीबुल्लाह, अब्दुल खालिक, बहुत सारे नाम हैं। उनकी सूरत हाल है, मगर नतीजा कौन निकालेगा? खुदा साहब आपके पास चलूंगी वापस। सबको आइडेंटिफाई करना आता है, बताना आता है, बार बार बात आता है सियासी जमातों का। सियासी जमातें क्या अपने तय कोई एक्शन ले सकती हैं कि हालात बेहतर हो सकें? जी, मैं ये समझता हूँ कि आज जो ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान अपनी रिपोर्ट शाया की है, उसमें सारे कातिलों के चेहरों से उन्होंने नकाब उतार दिए हैं। ये अजीब बात है कि इस शहर के अंदर कत्लो गारतगरी की जितनी जिम्मेदार हैं वो सारी सियासी जमातें ऐवान इक़्तिदार के अंदर मौजूद हैं। यही वजह है कि इस शहर के अंदर गुजरोगे तो हर मोड़ पे मिल जाएंगी लाशें, ढूंढोगे तो इस शहर में कातिल ना मिलेगा। यानी सालों गुजर गए, शहर कराची एक तशद्दुद की, एक बदअमनी की आग में जल रहा है, लेकिन यहाँ पर कोई कातिल नहीं पकड़ा जाता, किसी को सज़ा नहीं दी जाती। और सूरत हाल इस जगह पर पहुंच गई है कि एक एक दिन में 20-20 लाशें गिर रहे हैं, शहर बंद है। मैं ये समझता हूं कि मैं ये किसके नाम लिखूं जो अलम गुजर रहे हैं, मेरे लोग मर रहे हैं, मेरे शहर जल रहे हैं। मैं किसके नाम लिखूं? कराची के अंदर कत्लो गारतगरी आज एक सियासी इक़दाम के तौर पर भी की जा रही है और इसका भरपूर नोटिस भी लेना होगा। वो सारे कातिल के जिनका निशानदही आज ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान की उस रिपोर्ट के अंदर मौजूद है, उनके खिलाफ एक आईनी हाथ से, मजबूत हाथ से कार्रवाई करनी होगी। मजबूत आईनी हाथ से कार्रवाई करनी पड़ेगी। जो कातिल है उसे गिरफ्तार जी, इस वक्त हमें हारून रशीद साहब भी ज्वाइन कर रहे हैं, सीनियर तज्ज़ियाकार। वेरी वार्म वेलकम टू यू हारून रशीद साहब। बार बार कराची के हालात पर बात होती है, रमजान का चांद नजर आया मगर हलाकतें नहीं रुकी, मारने वालों के हाथ नहीं रुके। ह्यूमन राइट्स कमीशन रिपोर्ट फिर ये कहती है
کہ نقص امن کی ذمہ دار سیاسی لسانی اور فرقہ وارانہ عناصر ہیں. ان عناصر کو کس نے پکڑنا ہے ہارون رشید صاحب؟